پہلی بات تو یہ ہے بھائی میرے کہ یہ میرٹ کا تعلق ملک میں جو پرسنٹیج ہے وہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، شرح خواندگی کم ہے، یہ درست ہے، لیکن گریجویٹس اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد بھی لاکھوں نوجوان ہمارے بیکار ہیں۔ اچھا، ان میں تھرڈ ڈویژنرز بھی ہوں گے، سیکنڈ ڈویژنرز بھی ہوں گے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ایج ویز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میرے زمانے میں فرسٹ ڈویژن ہوتی تھی، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن ہوتی تھی، لیکن ان کو بھی رشوت دیے بغیر، حرام کھلائے بغیر یا پریشر ڈلوائے بغیر، کانٹیکٹس کے بغیر، کرنسی اور کانٹیکٹس دو چیزیں، ان کو میرٹ پہ جاب نہیں ملتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سو میرٹ کا تعلق جہالت اور نادانی کے ساتھ نہیں، شیطانیت اور خباثت کے ساتھ ہے۔ یہ ایک میں اکثر اب یہ پچھلے 10 15 12 سال سے میں یہ جملہ سن رہا ہوں کہ ایک زمانے میں لوگوں میں پھر کوئی شرم لحاظ ہوتی تھی، سفارش سے ہی کام ہو جایا کرتا تھا، بعض اوقات سفارش چلتی تھی، لیکن اب تو بے حیائی اس لیول پہ آ گئی ہے کہ قریبی ترین لوگ بھی جو ہیں، جب تک unless you grease their palms، مطلب ان کے آگے ہڈیاں جب تک آپ نہیں ڈالتے تو وہ ہوتا، اس میں پھر پامالی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ مجھے کوئی بندہ پاکستان کے ایک انتہائی صوبے، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، اہم صوبے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہاں لوگ ایف ایس سی میں اس قابل نہیں ہوتے کہ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، اور تھرو آؤٹ میرے لیے ناقابل بندہ لیکن اتنا کریڈیبل تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ کبھی جاتے ہی نہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہ پچھلے دنوں ہماری اعلیٰ عدلیہ میں سوال اٹھا تھا کہ یہ کالجز جو لاء کالجز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے جو ہم اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز اگر موجود نہیں ہے، آپ اس کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی خواہش تو کر سکتے ہیں، آپ اس کا پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ، میرا خیال 15 16 شاید اس سے بھی 17 18 سال پرانی بات ہے۔ میں اس وقت مال ٹاؤن میں رہتا تھا، ہاں نہیں، یہ 20 ایک سال پرانی بات ہے۔ میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا، تو میں نے ایک کالم لکھا جس میں میں نے بالکل غیر شعوری طور پہ اپنی اسموکنگ کا ذکر کیا کہ صبح ہے، ایسی ہے، اٹ واز ڈریزلنگ آؤٹ سائڈ، تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو موسم ایسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بڑی پرسکون نیند کے بعد میں اٹھا ہوں، چائے ہے، سگریٹ ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ، میں اس طرح کر کے، تو میں نے اچھا خیر اگلے دن کالم چھپا، تو شام کو مجھے ایک فون آیا، خاتون تھیں کوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حسن نثار سے بات کرنی ہے، حسن نثار صاحب سے۔ وہ بہت مہذب خاتون تھیں، تو میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں۔ تو مجھے کہتی ہیں آپ کی تصویروں سے تو جو میں نے اخذ کیا ہے، تو آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو، ہاؤ اولڈ آر یو؟ تو میں نے کہا جی یہ میری عمر ہے۔ تو کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، یو آر لائک اے سن، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کتنے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں جی کرتا رہا۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ آج بیٹا آپ نے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہتی ہیں کہ آپ ہنس کے کہتی ہیں مجھے کہ آپ نے اپنے کالم میں اتنا گلوریفائی اور رومانٹسائز کیا ہے اسموکنگ کو کہ میرا دل، اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ارلی 60s میں ہوں، میرا دل کیا سگریٹ پینے کو۔ تو اگر آپ کو یوتھ بھی آپ کو بہت پڑھتا ہے اور یہ وہ، اور اگر آپ کا یہ کالم پڑھ کے 5 4 بچوں نے بھی اگر اسموکنگ، میں نے خیر ان سے معافی مانگی اور اگلے دن کالم لکھ کے معافی مانگی، ٹھیک ہے۔ سو تھوڑا بندہ غلطی کر جاتا ہے، حماقت کر جاتا ہے، بالکل ریئلائزیشن ہو، تو بار بار لکھتے ہیں کہ شاید یار کبھی کوئی، میں مثلا ملاوٹ کے بارے میں بہت ماتم کرتا ہوں کہ یار شاید کوئی بندہ
اللہ رسول کے خوف سے اس سے باز آ جائے. نسلیں برباد ہو رہی ہیں. جو بچے یہ گند بلا کھاتے ہیں، کیمیکلز والے دودھ، انہی بچوں نے کل بڑے ہونا ہے، ان کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں، کیا نسلیں پیدا ہوں گی. ایفرٹ تو بندہ، جو آپ کہہ رہے ہیں بات آپ کی درست ہے، یہاں کیا میرٹ ہونا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم ماتم کر رہے ہیں نا جی. اگر ہو تو پھر تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں جس کا جتنا انفلوئنس ہے، خیر کی بات تو کم از کم کرتے رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی نقصان نہیں. تھینک یو ویری مچ. رانا لاہور پنجاب پولیس، وہ کہتے ہیں جی آج براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں انکشافات تو بہت ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ تھی کہ بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور پتہ نہیں آگے پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، ہر ممکن کوشش کی. ریکارڈ کو کئی محکموں حتیٰ کہ وزیر اعظم تک سے غائب کیا گیا. تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، یا پھر یہ ملبہ بھی عمران خان کی حکومت پر ڈال دیا جائے گا. دیکھیں رانا صاحب، میں تو اب تھک ہار کے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ سو کال ڈیموکریسی، یہ جب تک اس نظام سے جان نہیں چھوٹتی. فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ، یہ تو ویسے ہی بیچارے نا تجربہ کار نااہل سے لوگ ہیں. بہت قابل لوگ بھی ہوں گے تو کیا کر لیں گے. پہلے بڑے تجربہ کار تھے نا. نواز شریف دلدل میں دھکا دے گیا اس ملک کو قرضوں کی، تو مانے نہ مانے وہ ریالٹی ہے، فگرز کی بات ہے، اس میں کون جھوٹ بول سکتا ہے. پہلے بھی اس کے وہ تھوڑے کم تجربہ کار تھے، بھٹو سے شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کون سی توپ چلا لی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اہلی اور نااہلی کی بات نہیں ہے، یہ دیانت اور خیانت کی بات بھی نہیں ہے، یہ سسٹم ہی اس قسم کا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہ سسٹم ایک ایسے جال کی مانند ہے، میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، ایک ایسے جال کی مانند ہے جس میں چھوٹی مچھلیاں پھنستی ہیں، مگرمچھ اور شارکس جو ہیں آدم خور قسم کی، وہ نکل جاتی ہیں، وہ لگے رہیں. یہ باقی آپ جو بات کر رہے ہو کہ جی وہ ریکارڈ غائب کر دیا گیا تو فلانا ڈمکانا، تو رانا صاحب یہ تو وہ معاشرہ ہے جہاں ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی. انہوں نے متعلقہ فائل منگوائی، اپنے ضرورت کے کاغذات اس میں سے غائب کیے اور فائل بھیج دی. بندہ اس پوزیشن میں اگلے پوچھ بھی نہیں سکتے. اچھا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ گئی، فلاں جگہ آ گئی، یہ آگیں لگتی نہیں ہیں نا، تو کیا تھا اس کے پیچھے. اچھا پھر کمیشنز میں حمود الرحمان کمیشن یا اس طرح کمیشنز جو ہیں ان کی رپورٹیں غائب کر دی جاتی ہیں. وزیر اعظم غائب کر دیے جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پوری دنیا جوڈیشل مرڈر کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہتی ہے. اس کا حوالہ نہیں دے سکتا کوئی عدالت میں، کچھ بھی نہیں. قدرت نے انتقام لیا ہو تو لیا ہو، لیکن ہمارے نظام نے تو کچھ نہیں کیا. بے نظیر بھٹو دن دیہڑے، میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ تو دیٹ واز نو وے. اچھا چلو یہ بھی چھوڑ دو، آپ انڈیویجول کو چھوڑ دو، رپورٹس کو چھوڑ دو، آدھا ملک غائب ہو گیا ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک دو بندے بتائیں مجھے جن کو سزا ملی ہو یا رسپانسبلٹی باقاعدہ فکس کی گئی ہو. یا آدھا ملک. اچھا ہے جو چلے جاتے ہیں دنیا سے کبھی واپس نہیں آتے، بندہ بڑی ذلت سے بچ جاتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی پروویژن رکھا ہوتا خالق و مالک و رازق نے، اور محمد علی جناح آ کے اس ملک کے لوگوں کو پوچھتے ہوئے میں تو یہ دے کے گیا تھا، یہ آدھا کدھر گیا، یہ بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے، میرا مشرقی پاکستان کہاں ہے، کیا جواب دیتے. اس لیے چھوٹی موٹی باتوں پہ نہ کوڑا کریں، یہ وے آف لائف ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں اس میں پتہ نہیں کچھ لوگوں کے بیان تھے کہ جی وہ چائنا کے ساتھ مل کے جو شراب کی فیکٹری لگ رہی اس پہ بڑی لوگوں باتیں تھیں. تو اس سے متعلق سوال پہ میں نے جو سچی بات ہے میرے دل کی بات تھی میں نے کر دی.
اچھا، خیال میرا یہ تھا کہ بہت گالیاں مجھے پڑیں گی، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب سے ہمارا یہ بیلی پور میڈیا ہاؤس یہاں یہ حسن نثار یہ اسپیشل آفیشل ہے، مجھے کبھی کسی ریئیکشن پہ وہ خوشی مجھے نہیں نصیب ہوئی جتنی اس پہ ہوئی ہے۔ بے شمار لوگوں کا اتنا زبردست رد عمل ہے، کچھ نے نام نہیں لکھے، ایک انصار صاحب ہیں انہوں نے اپنا شہر کا نام نہیں لکھا، پھر کسی نے بالکل نہیں، کوئی شیخ طارق جمیل صاحب ہیں، وسیم تاج صاحب ہیں، بے شمار لوگ۔ میں پڑھ دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس پہ تھوڑا سا۔ انصار صاحب کہتے ہیں کہ اب تو سعودی عرب میں بھی 40% الکوہل والی حلال ڈرنکس جائز ہوگی۔ اچھا، مجھے نہیں، سچی بات ہے مجھے نہیں پتا، حالانکہ میں پتہ نہیں کہ درجنوں بار سعودی عربیہ گیا ہوں، لیکن اب کافی سال ہو گیا میں نہیں گیا۔ بات کی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے تو مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، پہلے بھی بیرون ملک مقیم لوگوں کے لیے پرمٹ جاری کیے جاتے تھے، اور اب بھی کوئی اسلامی ملک نہیں تقریباً جہاں یہ دستیاب نہ ہو۔ اچھا، پھر جس نے نام نہیں لکھا، سب بھائیوں کا شکریہ، دوستوں کا، مجھے میچورٹی پہ، بلوغت پہ مجھے فخر محسوس ہوا ہے کہ سر مزہ آ گیا آپ کی ویڈیو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں یہ شیخ طارق جمیل صاحب، انہوں نے لکھا ہوا نام، اور وسیم تاج صاحب، یہ وہ کہتے ہیں میری پوری کمپنی راولپنڈی پاکستان بننے سے بہت پہلے سے لے کے آج تک وہ فیکٹری بنا رہی ہے، تاکہ ضیاء الحق کے دور میں ان کی رہائش گاہ کا مین گیٹ بالکل اس فیکٹری کے سامنے تھا، تو آج اگر چاہنا ہی کمپنی کو پرمٹ مل گیا تو کیا قیامت آ گئی۔ شیخ طارق جمیل صاحب، کمال کی بات، کتاب ہے ایک، اور وہ انتہائی محترم معزز مہذب آدمی کا طویل انٹرویو، اتنی موٹی کتاب ہوگی، حاجی حبیب الرحمان، یہ جو ابھی ریسنٹلی کو پچھلے دنوں میں جو حاجی حبیب الرحمان تھا یہاں، اس کی بات نہیں میں کر رہا، وہ بہت ان کے زبردست بیک گراؤنڈ، جنرل مجیب الرحمان کے وہ بھائی تھے ہمارے، ان کے ساتھ مراسم تھے کو اور ٹائپ کے خاندانی سطح پہ، وہ آئی جی سندھ بھی رہے، آئی جی پنجاب بھی رہے، ان کا انٹرویو جو میں نے کہا نا اتنی موٹی کتاب ہے، سینکڑوں صفحوں پہ مشتمل، وہ کیا کس نے؟ پاکستان کے ایک انتہائی محترم جرنلسٹ منیر احمد منیر ہیں، ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، اور کتاب بھی انہوں نے مجھے دی، سچی بات مجھے اس کتاب کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے ضیاء الحق خود ڈرنکس سرو کیا کرتا تھا، نام لکھیں اس نے کون کون، انہوں نے کہا لیٹ میٹنگز چلتی ہیں بھائی جنرل صاحب، چونکہ ظاہر ہے جنرل صاحب ہوا تو لوگوں کے لیے تھا نا، اور وہ کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ لوگوں کو باہر کوڑے مارتا تھا، خود اپنے ساتھیوں کو، کیبنٹ کے یا فلاں جو کوئی بھی تھے، چونکہ ہوا تو وہ باہر کے لوگوں کے لیے تھا نا، اس کو تو جنرل فضلیہ کہا کرتے تھے کہ بھائی کٹھے آئیں کٹھے جائیں گے اور آرام نہ بیٹھ، اور یہ اس کو مرشد کہا کرتا تھا، یہ تو لیول ہے۔ اچھا، اب میں اس پہ 3-4 باتیں اور کروں۔ اچھا، وہ مری بروری کی بات کر رہے ہیں شیخ طارق جمیل صاحب، یہاں کوئٹہ میں بھی بروری ڈسٹلری، اب پتہ نہیں کیا ہے، پھر زرداری صاحب نے بھی کچھ سندھ میں، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن صرف ایک کمپنی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وسیم تاج صاحب نے بڑا خوبصورت اینگل، بچہ میں نے نوٹس لے کے پڑھ کے، میں نے کچھ چند نوٹس یہاں اپنے پرانے کالم میں نے چند پوائنٹس دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ کرپشن حرام نہیں ہے، چوری حرام نہیں ہے، نا انصافی، انصاف کا نہ ملنا حرام نہیں ہے، سارا زور تمہارا شراب اور حجاب پہ لگ گیا جس پہ لگتا کچھ نہیں، نہ کوئی انتظامی کوئی صلاحیت لگتی ہے، نہ کوئی عقل لگتی ہے، نہ کوئی پلان لگتا ہے، نہ کوئی منصوبہ بنانا پڑتا ہے، بند کر دو بند کر دو، نتیجہ کیا ہے؟ تباہی۔ اب آئی ایم اے فادر، مجھے پتہ ہے جتنے ہائی پروفائل سکولز ہیں، پیرنٹس سہمے رہتے ہیں وہاں، پتہ نہیں، میں نشوں کے نام نہیں جانتا، آئس ہو رہی ہے فلانا ہو رہا، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب نام ہے، کیا کیا ڈال کے وہ کدھر کو سنفنگ کر رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے، وہ قاتل نشے ہیں۔ اس میں تو الکوہل کا پرسنٹیج ہے وہ دوائیوں میں بھی ہوتا ہے،
آج سے 2000 سال پہلے پتہ نہیں وہ 70% ہوتی ہوگی، 80% ہوتی ہوگی. نبیز کے بارے میں تو فتوے بھی ہیں کہ حلال ہے، اور وہ پتہ نہیں اس میں الکوہل کانٹینٹ. اب یہ جو انصار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 40% الکوہل والی. اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں ایک بات. اچھا او بھائی بات سنو، نکلو یہاں تو. اچھا پہلی بات ہے کہ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. چلو جس کا دعویٰ ہے نہیں تو میرے پاس آ جائے، میں اس کو 100 جگہیں بتا دیتا ہوں. اچھا ہمارے گاؤں کا کلچر ہے اور ہم سب جانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ منافق ہے. گاؤں میں اسے کہتے ہیں پانڈا پانا. اب بتائیں مجھے، مرد کرتے ہیں یہ کام، اور موسٹلی کشید کرنے والی یا جو اس کو جو بھی اس کا وہ باقی پروسیس ہوتا ہے وہ خواتین. یہ وے آف لائف ہے، کلچر ہے. اس میں کیکر کی چھال استعمال ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں پڑتی بڑھتی ہیں. میں پوری ریسیپی آپ کے آگے رکھوں گا. اچھا دوسرا یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بہت خوفناک ہے. اچھا الکوہل کتنے فیصد ہوتی ہے بھی دواؤں میں، اس کے آگے پیچھے. اچھا اگر کوئی دماغ کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ ایک پرسنٹیج ہے جو اگر میڈیسن، اگر آپ وائن شیمپین، یہ کدھر سے یہ شراب، مطلب اس میں ایک ہوتا ہے کتنے پرسینٹ الکوہل ہے. اچھا وہ اب اگر یہ کوئی ڈیسائیڈ کرے نا کہ کتنے پرسنٹ سے وہ حرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر بیرون ملک پاکستانی ہے، ادھر کیا کرو گے بھائی؟ وہ جس نے یہ شغل کرنا ہے اس کو تو یو کانٹ سٹاپ. نتیجہ کیا ہے؟ وہ پوری برات ہی 8 بندے اندھے ہو گئے، 4 بندے مر گئے، فلانا بندہ چل رہا ہے. غریب غربا مارے جا رہے ہیں، جو متمول ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے ایشو کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بھوکی ننگی حکومت کو ریونیو نہیں مل رہا. یہ بات کرنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، غیر منافق آدمی چاہیے. اچھا اب بیئر شیمپین وائن یہ کدھر سے آ گئی؟ اقلیت ہیں اس ملک میں، سکھ ہیں، سکھ کے لیے سگریٹ بہت بڑا عذاب ہے. مطلب اچھا پابندی ہے تو یا تو پابندی ہو نا، ملے نا، وہ بھی نہیں، خام خواہ قائمی ڈھونگ ایک ڈرامہ. اچھا جھوٹ ٹھیک ہے، اس میں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. بیچ میں جو دلال ہوتا ہے، جو وچولا ہوتا ہے، جو یہ بندوبست کراتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے. وہ سر عام ہو، اس کے بغیر کام ہی کوئی نہیں ہوتا ہے اس ملک میں. سبحان اللہ بھائی، ملاوٹ ٹھیک ہے، کوئی غذا آپ کو خالص ملتی نہیں ہے. ریپ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی وہ سارا ٹھیک ہے. قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کمیشن کک بیکس کھائے جا رہے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. خدا کا خوف کرو. اچھا میں نے جو بات کی صدیوں جو پہلے بنتی تھی وہ پتہ نہیں. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں میں، غرناطہ اور بغداد یہ سمبلز تھے، عالی شان مشروب وہاں تیار ہوتے تھے، پوری دنیا میں شہرت تھی. جیسے آج کل کہتے ہیں نا اسکاچ ہے اور فلانا ایٹم کا نا، یہ لمبی کہانی ہے، ہم پھنس گئے اور جگہ پہ. اس کو ری وزٹ کرو. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہے مخمور، ایسی چادر. خمر کا مطلب انہوں نے پتہ نہیں کیسے، میرے پاس تو پڑھی ہیں ڈکشنریز، اس میں تو نہیں ہے. مخمورہ وہ چادر، شال، دوپٹہ جو جس سے عورت خود کو اوڑھ لے، یعنی ہر وہ چیز جو ہے اس سے بچو جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے. وہ دولت ہو سکتی ہے، اس کے بلبوتے پہ آپ دولت کے نشے میں جو مرضی کرو، اقتدار کے نشے میں جو مرضی کرو، جوانی کے نشے میں جو مرضی کرو، بس کرو. اور ایک لاجیکل بات ہے، ایک منطقی بات ہے کہ حرام بھی زندگی بچانے کے لیے کہتے ہیں نا حلال ہو جاتا ہے. سنا ہوگا آپ نے،
اگر بھوکے مر رہے ہو کوئی سروائیول کی صورت ہی نہیں ہے. تو اچھا اب صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جتنے بھیانک نشے، واپسی کوئی نہیں. اور دنیا کے کتنے کتنے فن خان بندے تھے، اور کچھ نہیں تو نیٹ پہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہمارے بابائے قوم، ان کے نواسے کا خط ہی پڑھ لیں. کام کرنے والے وہ اٹھ کے جی فلانا ڈرنک ٹمکانا ڈرنک کو کام تو دیکھو، کوئی بندہ کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا کریٹیو ہے، کتنا کام کرتا ہے. پورا ویسٹ لگا ہوا ہے، وہاں تو نہیں یہ کوئی ایشو، نہ پینے والا کوئی ایشو ہے، دوسری طرف نہ پینے والا بھی کوئی ایشو نہیں. کیسینوز بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ٹمکاں بھی ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ کر کے پوری سوسائٹی میں گند پھیلا دیا، اور یہ درست نہیں ہوتا. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انسان رب العالمین کی سب سے زبردست تخلیق ہے، اس میں بھی گندگی کے دو مراکز رکھے گئے ہیں، ایک معدہ ہے، ایک مثانہ ہے. تو سوسائٹی، ہیلدی سوسائٹی، اور وہ پھر وہی بات میں ہانٹ کرتا ہے مجھے میری زندگی میں، میری سوچ کی ترتیب بدلی، سمت بدلی، رخ بدلا اس ایک جملے نے کہ اگر عالم اسلام نے سنبھلنا ہے یا غلبہ تو چھوڑو، کوئی باعزت زندگی گزارنی ہے، تو وہ جو جملہ ہے نا علی شریعتی صاحب کا، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. تو بہرحال، اور یہ دوستوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، مطلب یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا پوائنٹ کہ ملک لوٹ لو وہ حلال ہے. 2 نمبر دودھ، اچھا دودھ سوائے 1-2 کمپنیز کے پورے ملک میں دستیاب ہی نہیں، اور اس کو کھاتا پیتا بندے کے علاوہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. میں 2-3 برانڈز میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی آئس کریم ہے ہی نہیں. بیسن میں ملاوٹ ہے، مرچوں میں ملاوٹ ہے، ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے. تیل جو زہریلا ہو چکا ہوتا ہے وہ بکتا ہے، پھر جا کے وہ گھٹیا دکانوں پہ وہ اس کے پکوڑے بنا کے دیتے ہیں. یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اس میں نہیں کچھ بھی ہوتا. مجھے ہے پوائنٹ سکورنگ تھی، یعنی کارروائی ڈالنی تھی. بھٹو صاحب نے جان چھڑانے کے لیے غلط یہ اس طرح کے سہارے لیے جو اس جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتے تھے. لیکن بہرحال اگر چائنا کے ساتھ ہے، وہ کام کرو گے، روزگار ملے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ڈھکے ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، صرف بھوک ننگ کی وجہ سے. معاشرہ ہے میرے بھائی، معاش کے لفظ سے نکلا. معاشی رشتے جو ہیں وہ آپس میں، معاشی رشتے وہ جتنے متوازن ہوں گے، جتنے منصفانہ ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ منصفانہ ہوگا. یہاں تو ایک جاب بہت قیمتی ہے، جس حالت کو یہ ملک پہنچا ہوا ہے. بہرحال باقی کرنے والوں کی مرضی ہے.